السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈے لرنز۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ شب برات کا واقعہ، اس کی اہمیت، برکت اور یہ رات میں کیا کریں اور کیسے گزاریں۔ پہلے اس رات کا مقصد کسی خاص واقعہ یا سفر سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ رات عبادت، توبہ اور مغفرت کے لیے مبارک مانی جاتی ہے، نہ کہ کسی سفر یا ایونٹ کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن بھی بہت برکت والا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایک کہانی جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح شب برات ایک مبارک رات ہے جس میں اللہ کی رحمت تلاش کی جاتی ہے۔ شب برات کو رات مغفرت، رات نجات اور رات توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ برکت والی رات جو 15ویں شعبان کو ہوتی ہے بہت اہم موقع ہے۔ شب برات کا مطلب رات نجات یا رات فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ رات اس لیے مشہور ہے کہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس رات آنے والے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس رات لوگ اپنے مستقبل کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رات اپنی زندگی پر سوچنے اور روحانی طور پر بہتر بننے کا موقع ہوتی ہے۔ مختلف احادیث میں اس رات کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ احادیث میں اسے نصف شعبان یا شعبان کی درمیانی رات کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت اپنی مخلوق پر نازل فرماتے ہیں، سوائے مشرک اور حسد رکھنے والے شخص کے۔ شب برات صرف زندہ لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس رات مرحوم لوگوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ شب برات سے متعلق ایک اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت الباقی قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں دفن مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اسی سنت کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ اپنے گزرے ہوئے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور اپنے گزرے ہوئے عزیزوں کی قبروں پر جا کر ان کے لیے مغفرت اور سکون کی دعا کرتے ہیں۔ یقین کیا جاتا ہے کہ مغرب سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ معافی، رزق اور مشکل سے نجات مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اس رات سچے دل سے توبہ اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے آنے والا سال برکت والا ہوگا انشاءاللہ۔ شب برات اپنی زندگی پر سوچنے، اپنی غلطیاں سدھارنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہوتی ہے۔ بہت سے مومن اس رات پوری عبادت اور دعا میں گزار دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور محبت حاصل کر سکے۔ شب برات کی اہمیت پر علماء بات کرتے وقت قرآن کی تفسیر اور احادیث کی قصص اسٹرانگ یا ویک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن میں شب برات کا نام سیدھا طور پر نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ قرآن کی کچھ آیت کو اس رات سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت، اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ بے شک ہم در سنانے والے ہیں، اس رات ہر حکمت والا کام فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ اس مبارک رات میں دعائیں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی خاص کھانے اور مٹھائیاں بنا کر گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں میں بانٹی جاتی ہے، جو کھلے دل سے دینا محبت، اپناپن، ایکتا اور معاشرے میں امن اور مل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آئیے کچھ عبادت دیکھتے ہیں جو شب برات کی رات پر کرتے ہیں۔ نفل نماز، مغرب کی فرض نماز کے بعد 6 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہوتی بلکہ نفل عبادت ہے جو لوگ اپنی رویات، شوق، اللہ سے قربت کے لیے کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ 6 رکعت دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار ہے اپنی مرضی کے مطابق، اگر کوئی نہ پڑھے یا کم پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ ان 6 رکعت کی نیتیں: پہلی 2 رکعت نفل، اللہ سے لمبی اور برکت والی زندگی کی دعا، درازی عمر بالخیر۔ دوسری 2 رکعت نفل، اللہ سے ہر مصیبت اور آفت سے حفاظت کی دعا، دفع بلا۔ تیسری 2 رکعت نفل، صرف اللہ پر بھروسہ اور کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونا۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئی تو پہلی 2 رکعت نفل استغفار کے لیے، گناہوں کی معافی۔ دوسری 2 رکعت نفل شکرانہ کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ تیسری 2 رکعت نفل حاجت کے لیے، اپنی ضروریات اور دعائیں۔ سب سے اہم بات، نفل ہمارے لیے اختیار ہے، اپنی مرضی۔ اگر طاقت ہو، وقت ہو تو پڑھیں، اگر 6 رکعت مشکل لگے تو 2 یا 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نماز صرف مغرب کے فوراً بعد ہی ضروری نہیں، مغرب کے بعد جب بھی وقت ملے رات بھر پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت، کوشش اور اخلاص کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف رکعت کی تعداد کو۔ پھر صلاۃ التسبیح۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چاچا، کیا میں آپ کو ایسی نماز نہ سکھا دوں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ آپ کے پرانے اور نئے، جانے اور انجانے، چھوٹے اور بڑے، چھپے اور ظاہر سب گناہ معاف فرما دے۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا،
کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ پڑھو، اگر یہ بھی مشکل ہو تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ اس لمبی اور برکت والی رات میں صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھنا بہترین عمل مانا جاتا ہے۔ تسبیح کے الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہوتی ہے۔ اگر تسبیح نماز کا طریقہ چاہیے تو ڈسکرپشن چیک کر لیں۔ صلاۃ التسبیح اللہ کی رحمت، مغفرت اور قرب حاصل کرنے کے بہت اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اس مبارک رات کو نعمت سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے رحمت، ہدایت اور مستقبل کے لیے برکت مانگی جاتی ہے، اور اپنی شب گزاری، رات جگنا کو اللہ رب العالمین کے حضور قبول کروایا جاتا ہے۔ پھر ذکر اور دعا، اس رات درود شریف اور تسبیح فاطمہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تسبیح فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 34 ٹائمز۔ اس تسبیح کو شب برات پر جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے اللہ کی یاد بڑھتی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہوتا ہے۔ دعا ہمیشہ اللہ کی تعریف اور درود شریف سے شروع کرنی چاہیے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ شب برات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا بہت ثواب کا کام مانا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے درود پڑھنا رمضان کے لیے روحانی صفائی اور نئی زندگی کا آغاز بن جاتا ہے۔ دعا اور غور فکر، اس رات زیادہ وقت نماز، دعا اور توبہ میں گزارنا چاہیے۔ اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اپنی زندگی پر سوچیں اور نیت کریں کہ آگے بہتر بن کر زندگی گزرے۔ بہت سے مسلمان پوری رات جگ کر عبادت اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اگر ہو سکے صدقہ اور خیرات دیں۔ اس برکت والی رات پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا چھوٹا سا صدقہ بھی قبول ہوتا ہے اور بہت بڑا اجر بن جاتا ہے۔ معافی طلب کریں، اس رات کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے استعمال کریں۔ سچی توبہ اور بہتر زندگی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنوں سے رابطہ قائم کریں، گھر والوں اور رشتہ داروں سے رابطہ برقرار رکھیں، اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی مانگ لیں اور معاف کر دیں۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے اور لگ بھگ پورا مہینہ روزہ ہوتا تھا سوائے چند دنوں کے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزہ رکھنا اس لیے پسند تھا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مہینے بندوں کا اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس وقت روزہ رکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روزے کے محبوب مہینے شعبان اور خاص طور پر شب برات کے دن روزہ رکھنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا اس کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنا۔ شعبان پچھلے رمضان کے قضا روزے پورے کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرتی تھی، جو اس عمل کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کی تیاری، شعبان میں روزہ رکھنا رمضان کی روحانی تیاری ہے، بالکل فرض نماز سے پہلے سنت نماز کی طرح۔ یہ روزے مومنوں کو جسم اور روح دونوں طور پر رمضان کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ تھی شب برات کی اہمیت اور برکت، ایک رات جو عبادت، توبہ اور اللہ کی رحمت کے لیے مبارک مانی جاتی ہے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک کریں، اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کچھ بولنا یا واقعات چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔